یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیلنڈر کا کوئی بھی عام سا دن وہ اپنے اندر کتنی کہانیاں چھپائے ہوئے ہوتا ہے؟ ہر تاریخ ایک کتاب کی طرح ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے ایک ایسا ہی دن چنا ہے، 18 نومبر، اور ہمارے ذرائع یعنی اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین کو جب ہم نے دیکھا تو یہ دن دو بہت بڑی کہانیاں سناتا ہے۔ اور شاید وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہیں۔ ہاں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف ہے انسان کی اپنی شناخت، اپنی آزادی کی جدوجہد، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کا وہ سفر جس نے ہماری دنیا کو جوڑا بھی اور منظم بھی کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 18 نومبر ان دو کہانیوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے، کیونکہ جب ہم ایک ہی تاریخ پر الگ الگ واقعات کو دیکھتے ہیں تو اکثر وہ بے ترتیب سے لگتے ہیں۔ جی، لیکن اگر غور کریں تو ان میں کچھ پوشیدہ دھاگے نظر آنے لگتے ہیں۔ 18 نومبر کی کہانی صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسانی تاریخ کی بڑی لہریں جیسے سلطنتوں کا ٹوٹنا اور جدیدیت کا ابھرنا، وہ کیسے ایک ہی دن پر اپنے نشان چھوڑ گئیں۔ بالکل۔ تو آئیے پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں، آزادی اور قومی شناخت۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 18 نومبر کم از کم 4 ممالک کے لیے یوم آزادی ہے۔ 4 ممالک؟ جی، لیٹویا، البانیہ، مراکش اور عمان۔ یہ سب بہت مختلف ثقافتیں ہیں، الگ الگ علاقے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے کہ یہ سب ایک ہی دن اپنی آزادی منا رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ اتفاقی لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن جب ہم ان واقعات کے وقت کو دیکھتے ہیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ جیسے 1918 میں لیٹویا کی روس سے آزادی، ٹھیک ہے، اور 1912 میں البانیہ کی ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ سے آزادی۔ یہ دونوں واقعات پہلی جنگ عظیم کے ارد گرد ہوئے۔ اچھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی بڑی پرانی سلطنتیں بکھر رہی تھیں۔ یہ قومی ریاستوں کے ابھرنے کا دور تھا۔ ہر گروہ اپنی الگ شناخت، اپنی زبان، اپنا ملک چاہتا تھا۔ تو لیٹویا اور البانیہ اسی بڑی لہر کا حصہ تھے۔ یعنی یہ ایک عالمی رجحان تھا جو اس دن پر ظاہر ہوا۔ لیکن مراکش اور عمان کی کہانی تو مختلف ہے۔ جی، مراکش نے 1956 میں فرانس اور اسپین سے، اور عمان نے 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور ہے۔ بالکل، اور یہی اس تاریخ کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ مراکش اور عمان کی آزادی نو آبادیاتی نظام کے خاتمے یعنی ڈی کالونائزیشن کی عالمی تحریک کا حصہ ہے۔ اچھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی طاقتیں کمزور ہو چکی تھیں اور دنیا بھر میں ان کی کالونیوں میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی۔ تو 18 نومبر ہمیں دو الگ الگ تاریخی ادوار کی آزادی کی کہانیاں ایک ساتھ دکھاتا ہے۔ واہ! ایک سلطنتوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی آزادی، اور دوسری نو آبادیاتی نظام کے خاتمے سے ملنے والی آزادی۔ یہ دن ایک طرح سے خود مختاری کی جدوجہد کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ یہ تو ہوئی ملکوں کی آزادی کی بات، لیکن اسی دن سیاسی آزادی کے بھی بڑے واقعات ہوئے۔ 1976 میں اسپین، وہاں 37 سال کی آمریت کے بعد جمہوریت قائم ہوئی۔ 21 سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک نئے آئین کی منظوری دی جس نے نسل پرستی پر مبنی نظام کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہاں دلچسپ بات صرف یہ نہیں کہ جمہوریت کی فتح ہوئی، جو کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جی، بلکہ یہ کہ یہ دونوں کامیابیاں اسپین اور جنوبی افریقہ مفاہمت یعنی ریکنسیلیشن کے ذریعے ممکن ہوئیں۔ مفاہمت وہ کیسے؟ اسپین میں بادشاہ نے عامر فرانکو کی موت کے بعد جمہوریت کی طرف ایک پرامن منتقلی کی قیادت کی، اور جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا۔ ہاں، نیلسن منڈیلا اور FW ڈی کلارک نے دہائیوں کی دشمنی کے بعد مل کر ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 18 نومبر صرف بغاوت کا دن نہیں، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دیر پا تبدیلی کے لیے دشمنوں کو میز پر بیٹھ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس دن کا ایک پوشیدہ تھیم ہے۔ بالکل، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ آزادی صرف سرحدیں منانے کا نام نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر موجود تقسیم کو ختم کرنے اور ایک مشترکہ مستقبل بنانے کا نام بھی ہے۔ صحیح۔
اور 1980 میں اسی دن ہونڈوراس اور ایل سلواڈور کے درمیان امن معاہدہ بھی اسی مفاہمتی جذبے کی ایک مثال ہے جس نے ان کے درمیان ایک طویل تنازع کو ختم کیا۔ تو یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ سیاسی نظام اور بین الاقوامی تعلقات کیسے ٹوٹتے اور بنتے ہیں۔ جی، اور صرف سیاسی نظام ہی نہیں بلکہ وہ بنیادی چیزیں بھی بدلیں جنہوں نے معاشرے کو چلایا۔ مثال کے طور پر وقت خود۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی۔ اچھا، ٹائم زونز والی بات۔ جی، 1883 میں 18 نومبر کو امریکہ اور کینیڈا کی ریلوے کمپنیوں نے 4 معیاری ٹائم زونز متعارف کرائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہر شہر کا اپنا الگ وقت ہوتا تھا۔ یہ تو افراتفری کا عالم ہوگا۔ بالکل، افراتفری تھی۔ آپ سوچیں ذرا، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین میں سفر کر رہی ہیں اور ہر اسٹیشن پر آپ کو اپنی گھڑی بدلنی پڑ رہی ہے۔ ہر اسٹیشن پر؟ جی، کیونکہ ہر شہر کا وقت سورج کے حساب سے مقامی طور پر طے ہوتا تھا۔ اس سے ٹرینوں کے ٹائم ٹیبل بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ ریلوے کمپنیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو انہوں نے مل کر پورے بر اعظم کو 4 ٹائم زونز میں تقسیم کر دیا۔ اور ہمارے ذرائع میں اس دن کو 2 دوپہروں کا دن بھی کہا گیا ہے، دا ڈے آف 2 نونز۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت مزیدار تفصیل ہے۔ جس دن یہ تبدیلی نافذ ہوئی، جب گھڑیاں نئے معیاری وقت کے مطابق کی گئیں، تو بہت سی جگہوں پر لوگوں نے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ منٹ یا آدھے گھنٹے بعد جب گھڑیوں کو نئے ٹائم زون کے مطابق سیٹ کیا گیا تو ایک بار پھر دوپہر 12 بجے۔ کمال ہے۔ اس لیے اسے 2 دوپہروں کا دن کہا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ صنعتی دور کی ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ بالکل، جہاں فطری وقت کی جگہ ایک منظم میکانکی وقت نے لے لیا تاکہ تجارت اور سفر آسانی سے ہو سکے۔ واہ، یعنی 18 نومبر وہ دن ہے جب وقت پر قابو پایا گیا، اور پھر اسی تاریخ پر ایک اور چیز ہوئی جس نے تفریح کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ اسٹیم بوٹ ویلی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 1928 میں والٹ ڈزنی کی اسٹیم بوٹ ویلی ریلیز ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مکی ماؤس کی پہلی فلم تھی، لیکن اس کی اصل تاریخی اہمیت کیا تھی؟ اس کی اصل اہمیت تھی آواز۔ اسٹیم بوٹ ویلی پہلا کارٹون تھا جس میں آواز اور تصویر مکمل طور پر ایک ساتھ یعنی سنکرونائز تھے۔ اچھا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا؟ اس سے پہلے فلموں میں میوزک ہوتی تھی، لیکن وہ فلم کے ساتھ الگ سے چلائی جاتی تھی۔ اس فلم میں ہر حرکت، ہر سیٹی، ہر آواز تصویر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس نے صرف اینیمیشن ہی نہیں بلکہ پورے سنیما کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ آواز کہانی سنانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتی ہے۔ یہ تفریح کی دنیا میں ایک انقلابی قدم تھا۔ 18 نومبر کو پہلا پش بٹن ٹیلی فون استعمال میں آیا۔ آج کے اسمارٹ فون کے دور میں یہ شاید بہت چھوٹی بات لگے، ہاں، وہی میں سوچ رہی تھی۔ لیکن اس وقت کے لیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ وہ گھونگھوں کر کے ڈائل گھمانے سے جان چھوٹی، جس میں وقت بھی لگتا تھا اور غلطی کا امکان بھی ہوتا تھا۔ صحیح۔ پش بٹن نے نہ صرف نمبر ملانا تیز کیا بلکہ اس نے مستقبل میں ٹون ڈائلنگ کی بنیاد رکھی، جس سے بعد میں فون بینکنگ اور دوسری آٹومیٹڈ سروسز ممکن ہوئیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا بڑا انقلاب تھا؟ میرا مطلب ہے، ڈائل والے فون سے بھی تو بات ہو ہی جاتی تھی، اس سے کیا خاص فرق پڑا؟ دیکھیں، فرق رفتار اور کارکردگی کا تھا۔ یہ اس بڑے رجحان کا حصہ تھا جہاں ہر چیز کو زیادہ مؤثر یا ایفیشنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جیسے ریلوے کے لیے معیاری وقت۔ بالکل، ریلوے کے لیے معیاری وقت، مواصلات کے لیے پش بٹن فون، یہ سب اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ دنیا کو زیادہ مربوط اور تیز رفتار بنایا جائے۔ یہ تینوں واقعات، معیاری وقت، سنکرونائزڈ ساؤنڈ اور پش بٹن فون، مل کر دکھاتے ہیں کہ 18 نومبر نے جدید زندگی کی بنیادیں رکھنے میں کتنا اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو ہو گئے واقعات، لیکن تاریخ صرف واقعات سے نہیں، شخصیات سے بھی بنتی ہے۔ 18 نومبر کئی عظیم ذہنوں کی پیدائش اور وفات کا دن بھی ہے۔ جی، وفات کی بات کریں تو 1962 میں نیلز بوہر کا انتقال ہوا۔ وہ کون تھے اور ان کی کیا اہمیت تھی؟ نیلز بوہر 20ویں صدی کے شاید سب سے اہم سائنسدانوں میں سے ایک تھے، آئنسٹائن کے ساتھ۔ انہوں نے ایٹم کی ساخت کا ماڈل پیش کیا، اچھا، جس نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی کہ ایٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ان کے کام نے کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھی، اور اسی کی وجہ سے بعد میں ایٹمی توانائی اور ایٹم بم ممکن ہوا۔
ان کا انتقال سائنس کی دنیا کے لیے ایک دور کے خاتمے جیسا تھا۔ اور برصغیر کے حوالے سے بھی دو اہم نام ہیں۔ 1914 میں علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہوا جی، اور 2018 میں تبلیغی جماعت کے امیر محمد عبد الوہاب کا۔ یہ دونوں شخصیات اپنے اپنے دائرے میں بہت پرپربھاوشالی تھیں۔ جی ہاں، اور ان کا ایک ساتھ ذکر اس دن کے تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ شبلی نعمانی ایک مورخ، ایک فلسفی، ایک ماہر تعلیم اور اردو ادب کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ انہوں نے اسلامی علوم کی جدید تشریح کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف محمد عبد الوہاب محمد عبد الوہاب ایک روحانی پیشوا تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا۔ تو 18 نومبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس، ادب اور روحانیت جیسی عظیم میراث چھوڑنے والے لوگ اسی دن ہم سے جدا ہوئے۔ اور جہاں کچھ ستارے ڈوبے وہیں کچھ نئے ستارے طلوع بھی ہوئے۔ پیدائش کی فہرست بھی کافی دلچسپ ہے۔ 1863 میں ایک طرف حمید الدین فراہی پیدا ہوئے جو قرآن کی تفسیر کے ایک نئے مکتبہ فکر کے بانی سمجھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف 1939 میں کینیڈا کی مشہور مصنفہ مارگریٹ ایٹوڈ پیدا ہوئیں۔ مارگریٹ ایٹ ووڈ، دی ہینڈ میڈ's ٹیل والی؟ جی وہی۔ ان کی کتاب نے تو دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا اور آج کے سماجی اور سیاسی ماحول میں اور بھی زیادہ ریلیونٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے نا؟ ایک ہی دن ایک مذہبی اسکالر پیدا ہو رہا ہے جو صدیوں پرانی مقدس کتاب کی تشریح کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی مصنفہ جو مستقبل کے ممکنہ خطرات اور معاشرتی ٹوٹ پھوٹ پر لکھ رہی ہے۔ یہی تو انسانی ذہانت کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم اور تخلیق کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی۔ حمید الدین فراہی ماضی کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ مارگریٹ ایٹوڈ ہمیں مستقبل کے بارے میں خبردار کر رہی ہیں۔ اور دونوں ہی اپنے اپنے انداز میں انسانیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پاکستان سے بھی کئی نام جڑے ہیں۔ مسلم لیگ کے چیئرمین راجہ ظفر الحق، تحریک پاکستان کے کارکن یوسف خٹک اور اداکارہ حمائمہ ملک بھی اسی دن پیدا ہوئیں۔ یہ فہرست تو اس دن کے رنگا رنگ ہونے کو مزید واضح کرتی ہے۔ بالکل۔ سیاست سے لے کر فنون لطیفہ تک یہ دن ہمیں انسانی صلاحیتوں کا ایک وسیع کینوس دکھاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 18 نومبر ایک ایسا چوراہا ہے جہاں تاریخ کے مختلف راستے آ کر ملتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ 18 نومبر صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، ایک مائکروکازم۔ جی، جہاں ایک طرف قومیں اپنی شناخت کے لیے لڑ رہی ہیں، آمریتیں ختم ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی وقت کو، مواصلات کو اور تفریح کو اپنے قابو میں لا رہی ہے۔ یہ آزادی اور تنظیم کی ایک مسلسل کشمکش ہے۔ اور یہ ایک دلچسپ سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اگر 18 نومبر جیسا ایک عام دن تاریخ کی اتنی گہری اور متنوع تہوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، قومی آزادی سے لے کر مکی ماؤس کی پیدائش تک، تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سال کے باقی 364 دنوں میں کیسی کیسی پوشیدہ کہانیاں اور رابطے موجود ہوں گے۔ کسی کی اپنی تاریخ پیدائش کا دن کون سی داستانیں بیان کرتا ہوگا؟